رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على الحمد وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن وعلاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم والشاكين فيهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل طہارت کے حوالے سے دو مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. آج پہلا مسئلہ لباس کے حوالے سے انسان جس لباس میں نماز پڑھنے جا رہا ہے اس
میں چند شرائط معتبر ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کپڑا مباح ہونا چاہیے۔ اسی کے ذیل میں ایک مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں کہ مرد کے اوپر سونے کا پہننا، گولڈ کا پہننا حرام ہے۔ اب چاہے وہ پہننا کپڑے کی صورت میں ہو، چاہے انگوٹھی کی صورت میں ہو، چاہے وہ لاکٹ کی صورت میں ہو، اگر کوئی ایسی چیز مرد پہنے ہوئے اور نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی باطل ہے۔ البتہ اگر سونا زینت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر بٹن سونے کا ہے، یا کسی نے آگے کے دانت کے اوپر جو سونا چڑھوا لیا، تو یہ کام حرام ہے، لیکن نماز اس سے باطل نہیں۔ ہاں اگر سونا نہ پہننے میں استعمال ہو رہا ہے اور نہ زینت میں استعمال ہو رہا ہے، جیسے جو پیچھے کے دانت ہیں اس کو بنوانے کے لیے سونے کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ صحیح ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مکان کو لے کے، زمین کو لے کے، جہاں پر انسان نماز پڑھتا ہے۔ جس جگہ پر انسان سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہونا چاہیے، اور باقی جو جگہ ہے اس میں ایسی نجاست نہ ہو کہ جو زمین سے آپ کے بدن میں سرایت کرے۔ مثال کے طور پر اگر وہ زمین نجس بھی تھی لیکن سوکھ چکی ہے، خشک ہو گئی، لیکن جہاں پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ جگہ کیا ہے؟ پاک ہے، تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ دوبارہ جیسے کہ پانی میں شرط تھی، جیسے کہ لباس میں شرط تھی، ویسے ہی مکان میں بھی شرط ہے کہ مکان مباح ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے لیکن اس کا مکان مالک جس سے اس نے کرایہ پہ لیا ہے وہ راضی نہیں ہے، اس نے کہا کہ بھیا فلاں تاریخ کو آپ میرا گھر خالی کر دیجیے، لیکن آپ نے خالی نہیں کیا، آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یا اس پیسے سے مکان خریدا گیا ہے کہ جس کا خمس اور زکوٰۃ نہیں نکالا گیا ہے، اس گھر میں بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ مکان حلال پیسے سے نہیں خریدا گیا، مباح نہیں ہے، وہ مکان مباح نہیں ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ مکان مباح ہونا چاہیے، تب اس میں نماز صحیح ہو۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے ذیل میں گفتگو چل رہی تھی، اور کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ سیرت معصومین اور سیرت ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک سیرت ہے تعقل، ایک سیرت ہے عقل کے اوپر عمل کرنا۔ لہذا ایک وجہ جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے وہ اس کا عقل پر عمل نہ کرنا ہے۔ خداوند متعال ان لوگوں کی زبانی کہ جو جہنم میں جائیں گے، ان کی زبانی قرآن میں ایک جگہ پر ایک مطلب بیان کر رہا ہے کہ جب اس انسان کو جہنم میں بھیجا جائے گا اور لوگ اس سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ جو تم جہنم میں آئے، تو اس کا جواب یہ ہوگا، قرآن جواب کو بتا رہا ہے، جواب پر غور کریں، وہ جواب کیا دے گا؟ کل اشارہ کیا کہ سیرت ائمہ تعقل ہے، عقل گرائی ہے۔ عقل بتا معنی صحیح کہ کل اشارہ کیا تھا، تھوڑا سا صحیح معنی میں عقل کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ہیں، یہ آگے جواب دیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر۔ اگر ہم لوگ دو کام کرتے تو کبھی بھی اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے، اصحاب جہنم میں سے نہ ہوتے، ہماری جگہ یہ جہنم نہ بنتی۔ وہ دو کام کیا تھے؟ لو کننا نسمع،
اگر ہم باتوں کو سنتے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے عوام کی جو بات کو سنتی ہی نہیں ہے، تاکید وہاں پر ہو رہی ہے اگر ہم باتوں کو سنتے، کیا سننا کافی ہے؟ کہ نہیں، او نعقلو، اور اس کے بعد اس کے اندر غور کرتے، اس کے اندر تعقل کرتے، عقل سے کام لیتے. اگر کئی طرح کی بات ہمیں بتائی جاتی تو اس میں سے اس بات کو آگے چنتے جو عقل کے مطابق ہوتی. اسی لیے قرآن صاحبان عقل اور صاحبان بصیرت کی نشانی بیان کر رہا ہے کہ صاحبان بصیرت وہ ہیں کہ یستمعون القول، باتوں کو سنتے ہیں، کیونکہ خود بات کا سننا یہ پہلا مرحلہ ہے. آپ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیے، سامنے والا غلط ہے، باطل ہے، لیکن پوری طرح سے اس کی بات کو سنتے ہیں. سورہ مبارکہ یاسین میں دیکھیے اواخر میں جو کارنامہ نقل ہو رہا ہے کہ کفار آتے ہیں حضرت کے پاس اور کہتے ہیں اے محمد آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم دوبارہ مبعوث کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. چند ہڈیاں اپنے ہاتھ میں لے کے آتے ہیں اور اس کو خاک بنا دیتے ہیں کہ یہ ہڈی جو خاک میں تبدیل ہو چکی ہے کیا یہ دوبارہ انسان بن سکتی ہے؟ اب کتنی کفر آمیز بات کر رہے ہیں. اگر عام انسان ہو شاید لڑائی کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن نہیں، سیرت پیغمبر ہے، بات کو سنتے ہیں پھر عاقلانہ جواب دیتے ہیں. عاقلانہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ خدا جب یہ خاک بھی موجود نہ تھی تمہیں خلق کر سکتا ہے، تو جب دوبارہ یہ خاک موجود ہے تو بہتر خلق کر سکتا ہے. تو اب یہ عاقلانہ جواب سامنے والے کو چپ کرنے کے لیے کہا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یستمعون القول، صاحبان بصیرت وہ لوگ ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور اس میں سے جو سب سے بہتر بات ہوتی ہے، احسن عربی اعتبار سے افعل تفضیل، ہمارے جیسے کہا جاتا ہے سب سے بہتر، عالم تر، جو ہمارے کیا لفظ تر لگا کے اس کو بیان کیا جاتا ہے، عربی میں اس خاص طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. جو سب سے بہتر بات ہوتی ہے یتبعون، اس کی تبعیت کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں فقط بلکہ اس کی تبعیت کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر آ کے عمل کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام آپ سے ایک حدیث ہے جس میں اسی عقل کو کمال تک پہنچانے کا معیار بیان کیا گیا ہے. کیونکہ انسان اگر آ کے فیصلہ لینا چاہ رہا ہے تو اس کی عقل کو جو مشکلات ہیں اس سے بچا ہونا ضروری ہے. ایسا ممکن ہے انسان عقل رکھتا ہو لیکن اس کی عقل آ کے کسی دوسری مشکل میں پڑ جائے، صحیح فیصلہ نہ لے پائے. عقل کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عقل کے اوپر صحیح عمل کرنا ضروری ہے. امام فرماتے ہیں کہ لا یکمل العقل الا باتباع الحق، جان لو عقل کمال تک نہیں پہنچ سکتی مگر یہ کہ وہ آ کے حق کی تبعیت کرے. اگر عقل حق کی تبعیت کرتی ہے تب عقل جا کے کمال تک پہنچتی ہے. تو اگر تم نے آ کے یہ طے کر لیا، تم آ کے اس بات کو سمجھ گئے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور اگر تم نے حق کی تبعیت نہیں کی، حق کو چھوڑ دیا، باطل کی تبعیت کی، تو جان لو یہاں پر عقل تمہاری برباد ہو جائے گی، عقل کمال تک نہیں پہنچ پائے گی. اگر آئندہ کبھی تم فیصلہ لینے چلو گے تو عین ممکن ہے کہ تم صحیح فیصلہ نہ لو. خداوند متعال نے انسان کو کئی طاقتیں عطا کی ہیں سمجھنے کے لیے. ایک طاقت حس دیا ہے، اس کو سینس دیے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، کچھ ذریعے دیے ہیں کہ جس سے وہ سمجھتا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، ہر بات کانوں سے نہیں سنی جا سکتی، ہر سخت
سخت اور نرم چیز کو آپ ہاتھ کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آنکھ دیکھنے میں غلطی کرتی ہے، کان سننے میں غلطی کرتا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو ایک اور طاقت دی، ایک طاقت اس کو قوہ واہمہ دیا، کہ اسے مجھے بیان کرنا ہے آپ کی خدمت میں آج، کہ قوہ واہمہ اور عقل میں کیا فرق ہے، کہ ہم جب عقل کے ذریعے فیصلہ لینے چلتے ہیں تو یہیں پر غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ قوہ واہمہ انسان کے اندر ایک طاقت اور ایک قدرت ہے جو اس کو یہ امکان عطا کرتی ہے، اس کو یہ صلاحیت دیتی ہے، انسان کے اندر یہ قدرت پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے ذہن میں تصویروں کو بنا لے۔ ہم جب اپنے ذہن میں تصاویر کو بناتے ہیں تو وہ صرف ان تصویروں کو نہیں بناتے جو باہر ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ بہت سی ایسی تصویریں بناتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہیں۔ عقل آ کے فیصلہ یہ کرتی ہے کہ تم یہ جو تصویر بنا رہے ہو اپنے ذہن میں، یہ تصویر صحیح ہے یا غلط۔ قوہ واہمہ خداوند متعال کا ایک نام ہے یا مصور۔ مصور یعنی تصویر بنانے والا، مصور تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں۔ خداوند متعال کے اسماء میں سے ایک نام ہے مصور۔ خداوند متعال نے اسی نام کا اثر انسان کو بھی عطا کیا ہے، کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو پھونکا، جب خداوند متعال اس انسان کے پیکر میں اپنی روح کو پھونکتا ہے تو صفات الہیہ بھی اس کے اندر آتی ہے۔ اب یہ اپنی صلاحیت کی بات ہے کہ انسان ان صفات کو کتنا استعمال کر کے لے جاتا ہے۔ کوئی ان تمام کمالات کو لے کے آتا ہے اور ایسے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ان کمالات کا صحیح سے استفادہ کرتا ہے، صحیح سے استعمال کرتا ہے، کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ قوہ واہمہ یہ یا مصور کا آگے کام کرتا ہے، ہمیشہ انسان کے ذہن میں تصویر بناتا رہتا ہے۔ اب عقل آ کے فیصلہ کرتی ہے کہ یہ تصویر جو ذہن میں بن رہی ہے یہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے۔ ایک بہت سادی سی آسان سی میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات روشن ہو جائے۔ ہر انسان کی عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ ایک مردے میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں۔ بھئی جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اب یہ جسم اور یہ پتھر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بھئی یہ بھی جسم ہے بغیر جان کا اور یہ بھی جسم ہے بغیر جان کا۔ اچھا ایک سیکنڈ کے لیے آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کو کسی مردے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ دیکھیں قوہ واہمہ اور قوہ عقل کا کمپیئر دیکھیے، آپ کو کسی مردے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض یہ کیجئے کہ روح دوبارہ پلٹ کے اس مردے میں واپس آ جاتی ہے، کیا ہوگا؟ ایک فیصلہ یہاں پر عقل کا ہے، ایک فیصلہ یہاں پر قوہ واہمہ کا ہے۔ عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ روح پلٹ کے آ جائے تو یہ وہی انسان ہے جو پہلے تھا۔ کیا فرق آیا ہے؟ کوئی فرق آیا ہے؟ بھئی جیسے یہ پہلے انسان تھا، بول رہا تھا، میرا دوست تھا، میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اگر دوبارہ روح پلٹ کے آ بھی جائے تو یہ وہی انسان ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن قوہ واہمہ یہاں پر آگے یہ فیصلہ نہیں لینے دیتا، اس کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ڈراؤنی چیز ہے۔ اب بتائیے دنیا میں کتنے انسان ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک مردہ پڑا ہو اور دوبارہ روح اس کے اندر پلٹ کر آ جائے ان کی روح نہ نکل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوہ عاقلہ کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، قوہ واہمہ پر عمل کیا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر آ کے ان سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کھانا آپ کے لیے منع ہے، عقل آ کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کھانا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے کم کھائیے چاہے زیادہ کھائیے۔ لیکن قوہ واہمہ جس کا کام ہے تصویر بنانا، وہ آگے آپ سے یہی کہتا ہے کہ قبلہ ذرا سا کھا لیجئے، کیا نقصان ہے۔ اب یہاں پر عقل میں اور وہم میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عقل اس کو روک رہی ہے کہ تمہارے لیے کھانا
ضرر رکھتا ہے، یہ کھانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن قوہ واہمہ بار بار اس کی تصویر بناتا رہتا ہے کہ نہیں بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی لذیذ ہے، قبلہ ایک لقمہ کھا لیجئے، ذرا سا کھا لیجئے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ قوہ عاقلہ کامیاب ہوتا ہے یا قوہ واہمہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر حق کی تبعیت کی جاتی ہے تو عقل کامیاب ہو جاتی ہے، اگر وہم کی تبعیت کی جاتی ہے تو عقل نابود ہو جاتی ہے۔ درود پڑھے پر محمد یہی معاملہ دین کے ساتھ بھی ہے، یہی معاملہ دین کے ساتھ بھی ہے۔ عقل آ کے آواز دیتی ہے کہ بھائی جب تمہیں نماز پڑھنا ہی ہے تو چاہے اول وقت پڑھو چاہے تھوڑا لیٹ پڑھو، پڑھنا تو ہے ہی۔ تو عقل آ کے آواز دیتی ہے کہ اگر اول وقت پڑھ لیجئے تو بہتر ہے۔ اب قوہ واہمہ یہاں پر اپنا کام شروع کر دیتا ہے، کیا 2 منٹ لیٹ پڑھ لیں گے تو کیا ہے، پڑھ تو لیں گے۔ شہید رجائی ایک ٹیچر تھے، ان کا ایک جملہ ہے نماز کے بارے میں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب آپ دعوت دیجئے تو آ کے بہت سیدھا سا جواب دیتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم کام میں مصروف ہیں، ہم کام میں مصروف ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ نماز پڑھنا بیکار لوگوں کا کام ہے۔ وہ ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز سے نہ کہو کہ میرے پاس کام ہے، بلکہ کام سے کہو کہ وقت نماز ہو چکا ہے۔ یہ عاقلانہ جملہ ہے کہ عقل آ کے اس کی تائید کرتی ہے کہ ہاں دیکھو جب تمہارا پروردگار پکارے تو اس کی اطاعت کے لیے آگے بڑھ جانا۔ ٹھیک ہے اس نے تمہیں وقت دیا ہے، تم تھوڑی دیر بعد بھی اس کی اطاعت کر سکتے ہو، لیکن اس اطاعت کی لذت ہی الگ ہوتی ہے جب پہلی آواز میں انسان لبیک کہتا ہے۔ جتنی دیر میں لبیک کہتا ہے قوہ واہمہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پہلے 5 منٹ، پھر 10 منٹ، پھر دھیرے دھیرے آدھا گھنٹہ، پھر دھیرے دھیرے آخری وقت۔ یہ شیطان ایک مرتبہ آ کے انسان کو نہیں ہٹاتا ہے راستے سے۔ صاحب اوقات آپ نے نام سنا ہوگا، بہت عظیم شخصیت ہے ہندوستان کی، میر حامد حسین ان کا نام ہے۔ ایک کتاب انہی نے لکھی ہے ابقات الانوار، ابقات الانوار۔ بہرحال میں ان کی شخصیت نہیں بیان کر رہا ہوں، واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ان کا ایک جملہ ہے جس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جملہ احادیث سے بہت ملتا جلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کفا للشیطان ان ينقلک من الطاعۃ الی الطاعہ۔ شیطان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اگر خداوند متعال کی اطاعت کر رہے ہو تو اس سے تمہیں باہر نکال کے کسی گناہ میں پھنسا دے، نہیں، شیطان اتنے جلدی یہ کام نہیں کرتا ہے۔ کفا للشیطان، شیطان کے لیے یہ کافی ہے ان ينقلک کہ تمہیں منتقل کر دے خدا کی ایک اطاعت سے دوسری اطاعت کی طرف۔ یعنی کیا، 2 اطاعتیں ہیں، ایک کا درجہ زیادہ ہے دوسرے کا درجہ کم ہے۔ وہ جو اونچے درجے والی عبادت ہوتی ہے اس سے نیچے درجے والی عبادت کے طرف منتقل کر کے اس بات میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب آج تم عالی سے دانی کی طرف آئے ہو تو کل تم دانی سے دین سے باہر بھی نکل سکتے ہو۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم آگے یہ سوچیں، اس خیال خام میں آ کے پھنسے رہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو عبادت الہیہ کر رہے ہیں، ہم تو کامیاب ہیں۔ نہیں، آگے غور کریں کہ جس وقت ہم اطاعت الہی کر رہے ہیں کیا اس وقت اس سے بہتر اطاعت ممکن ہے یا نہیں؟ اگر اس سے بہتر اطاعت ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ عقل کرے گی کہ اگر تمہارے پاس بہتر اطاعت موجود ہے تو اپنے آپ کو چھوٹی عبادت کے اوپر راضی نہ کر دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو، اور بہت آسان ہوتا ہے ہم عبادت کو اطاعت سے، اطاعت کو عبادت سے آ کے ٹکرا دیتے
یہ پڑھیے گا کہ نماز افضل ہے یا عزاداری، ذرا آج اس پہ روشنی ڈال دیجیے. تو میں کہوں گا روشنی تو اس پر ڈالنا پڑے گا کہ آپ کے پاس عقل ہے یا نہیں، کیونکہ حق اور حق میں کبھی ٹکراؤ ممکن ہی نہیں ہے. جب بھی دو چیزوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے یا تو دونوں باطل ہیں یا ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. جب بھی دو جگہ کہیں ٹکراؤ نظر آئے، دو جگہ ٹکراؤ نظر آئے گا، ہو سکتا ہے دونوں باطل ہو، کوئی ضروری نہیں ہے دونوں حق ہو. بنی عباس ہے، بنی امیہ ہے، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کون حق پہ تھا؟ دونوں باطل پہ تھے. کربلا کے میدان میں ایک لشکر رحمان ہے، ایک لشکر شیطان ہے، دونوں ٹکرا رہے ہیں، ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے. لیکن اگر دونوں حق پر ہیں کبھی ٹکراؤ ممکن ہی نہیں ہے. ارے کیسے ممکن ہے؟ سب صراط مستقیم پر چل رہے ہو، آپس میں ٹکرا رہے ہو، کیسے ممکن ہے؟ تو اگر کبھی ہماری عزاداری نماز سے ٹکرا رہی ہے، کبھی ہماری نماز عزاداری سے ٹکرا رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ ظاہر میں ہم نے دین بنا رکھا ہے، باطن میں کچھ اور ہے. یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، عقل کی پیروی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں پر دو حق آ کے آپس میں ٹکرا جائیں. اب یہیں پر ایک مسئلہ اور حل کر لیں. قبلہ آپ تو کہیں دو حق نہیں ٹکراتے، کیسے دو پر جا کے فتوے ٹکرا جاتے ہیں؟ یا تو کہیے دونوں باطل، یا ایک حق یا ایک باطل. بھائی دو فتوے ٹکرا رہے ہیں نہیں، مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں ٹکرانے کا معنی ہی نہیں پتا. ٹکرانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹکرانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. یہ بتائیے اگر دو انسان دو الگ الگ مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں، ایک اس کے فتوے پر عمل کر رہا ہے، ایک اس کے فتوے پر عمل کر رہا ہے، یہ ٹکرا رہے ہیں یا الگ الگ دونوں صراط مستقیم پر چل رہے ہیں؟ یہ ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دو لوگوں کا صراط مستقیم پر اپنے اپنے انداز میں چلنا ہے. کوئی دوڑتا ہوا چلتا ہے، کوئی دھیرے چلتا ہے، کسی کو پکڑ کر لے جایا جاتا ہے، کسی کو دھکے دے کر لے جایا جاتا ہے. یہ تو اپنی اپنی صفت ہوتی ہے. تم نے دین کو کتنا سمجھا ہے؟ جس نے جتنا سمجھا ہوتا ہے ویسے صراط مستقیم پر چلتا ہے. درود پڑھے گا محمد ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے آگے دین کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. جو تعقل کی دعوت قرآن دے رہا ہے، جائیے قرآن میں ڈھونڈیے گا اولو الالباب کا لفظ کتنی بار استعمال ہوا ہے، صاحبان عقل کا لفظ کتنی بار استعمال ہوا ہے، کتنی احادیث ہیں عقل کے سلسلے میں. لیکن وہ جو بہترین نعمت جس نعمت کے بعد خداوند متعال کہہ رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، مبارکباد ہو اس خداوند متعال کے اوپر کہ جس نے انسان جیسی مخلوق کو آگے خلق کیا. پروردگارا یہ انسان تو کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، چلتا ہے. کہا یہ انسان نہیں ہے، انسان وہ ہے جس کے پاس عقل کی نعمت ہو اور اس کا صحیح استعمال کرے. میں نے کل کہا تھا بہت سے لوگ امانت میں بالکل خیانت نہیں کرتے. جس طرح سے پیک خدا نے انہیں عقل عطا کی ہے ویسے ہی لے جا کے خدا کے حوالے کر دیتے ہیں. پروردگارا جیسے تیری امانت لی تھی تجھے واپس کر رہے ہیں، ویسے نہیں واپس کرنا ہے، اسے دیا گیا ہے تاکہ اپنے جذبات کو کنٹرول کیا جائے. اگر کربلا جذبات کی جنگ ہوتی تو آج ہم اور آپ یہاں جمع نہ ہوتے. کربلا کس چیز کی جنگ ہے؟ لا يكمل العقل الا باتباع الحق، بغیر حق کی تبعیت کیے عقل کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتی. جذبات کہہ رہے تھے پانی پی لو، عقل کہہ رہی تھی جب تک امام پانی کا پیاسا ہے پانی کو ہاتھ نہ لگانا. جذبات یہ کہہ رہے تھے، غور کیجئے نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں،
دیکھیے عقل کا فیصلہ ہے اطاعت امام واجب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو فضائل کے اعتبار سے نہیں پڑھا, ہمیشہ کربلا کو مصائب کے اعتبار سے پڑھا. کربلا فضائل کی ایک داستان ہے. عاشور کا دن ختم ہوتا ہے, خیام کو لوٹا جاتا ہے. لیکن عقل کا فیصلہ ہے, دو عقل کے فیصلے ہیں جو میں نے جملہ میر حامد حسین صاحب کے سامنے بیان کیا, اس کے اوپر غور کیجیے گا. کفى للشیطان ان ينقلك من الطاعة الى الطاعة. عقل کا فیصلہ ہے جان کو بچانا واجب ہے, جان کو بچانا واجب ہے. یہ بتائیے جہاں پر عقل 100% آ کے فیصلہ لے رہی ہے وہاں پر کسی سے کچھ پوچھا جاتا ہے؟ نہیں پوچھا جاتا. وہ بھی ایسا انسان جو عالم یہ غیر معلمہ ہے, جس کا علم الہی ہے, جس کی عقل پورے کمال کے اوپر ہے. کہنے کے لیے تو ایک خاتون ہے لیکن ہزاروں انسانوں سے افضل ہے. اس خاتون کی عقل کس کمال کے اوپر ہوگی؟ کیا اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جان بچانا واجب ہے؟ کیوں پوچھا بی بی نے؟ کبھی سوچا کیا ضرورت تھی آپ پوچھنے کی؟ عقل کا فیصلہ ہے جان بچانا واجب ہے, جان بچائیے. یہ جو 100% عقلی فیصلہ تھا, 100% سمجھنے کا فیصلہ تھا, یہاں پر امام سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں, بی بی نے ہمیں درس دیا, کہا سیکھو. ہم تمہیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف اطاعت امام ہے, ایک طرف اطاعت عقل ہے. جب اطاعت امام اور اطاعت عقل آمنے سامنے کھڑی ہو جائے تو عقل ہی کا فیصلہ ہے اطاعت عقل کو چھوڑ دینا, اطاعت امام کے اوپر عمل کرنا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. برائے عظمت ثانی زہرا بلند تر صلوات. میں نے عرض کیا تھا کہ عقل کا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ کہاں عقل کو فیصلہ نہیں کرنا ہے. یہاں یہ ہمیں درس دیا گیا کہ دیکھو اگر بہت زیادہ عقل کی بات کی جا رہی ہے تو یہ بھی سمجھ لینا کہ جب ہم اطاعت امام کی منزل پر آتے ہیں تو اس طرح سے اطاعت کرتے ہیں کہ ہماری سانس بھی بغیر امام کی اطاعت کے نہیں چلتی. ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور زبان تو دور کی بات ہے. اسے کہتے ہیں اطاعت جو عقل کے سائے میں انسان کے پاس آتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. انسان جاتا ہے کہیں کام کے لیے, اس کا باس ہے, وہ کہتا ہے ایسے کریے, فوراً کرنے کو تیار. آج 10 منٹ لیٹ جائیے گا. کیوں چاہیے اپنے ٹائم سے. نہیں, اگر مخالفت کریں گے جاب چلی جائے گی. عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سن لو لیکن جاب ہاتھ سے نہ جائے کیونکہ دوبارہ ملنے والی نہیں. عجیب انسان ہے. جب مادی دنیا کی بات آتی ہے تو بہت خوب عقل کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب آخرت کی بات آتی ہے, جو حاکم کائنات ہے, جو خلاق کائنات ہے, جس کی سانس اس کی حرکت کے اوپر رکی ہوئی ہے, وہ آواز دیتا رہتا ہے لیکن یہاں عقل فیصلہ نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی دنیا میں اس طرح سے گھر گیا ہے کہ جب مادیات کی بات آتی ہے تو عقل پر عمل کرنے لگتا ہے, جب الہی بات آتی ہے تو عقل کو بھول جاتا ہے. ہر جگہ پر اس کا استعمال کرنا ہے کہ پروردگارا. اسی لیے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. یہ نہیں ممکن ہے کہ تم مخلوق کی اطاعت کرو اور خالق کی مخالفت کرو, کیونکہ یہ عقل کا فیصلہ ہے. جو عظیم ہے پہلے اس کی اطاعت کی جائے گی چاہے کسی کی مخالفت ہو جائے. اور یہ درس لیا ہے ہم نے
تو بہرحال یہ پہلی سیرت ہے. دوسری سیرت جو آپ کو اہل بیت کی زندگی میں ملے گی وہ ہے دین کو سمجھنا اور دین کا تحفظ. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر جاری ہونے والا ایک کلمہ ہے. جب چاہتے ہیں اپنی مصلحت کے اعتبار سے دین کو بدل دیتے ہیں. وَإِذَا مُحْتِزُوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب خداوند متعال ان کا امتحان لیتا ہے قلت دیانون، دین پر عمل کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. اب عصر حاضر کو دیکھیے، پھر میں پلٹ کے دین کے اوپر آتا ہوں. آج عصر حاضر میں سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی لفظ ہے تو وہ لفظ دین ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس طرح سے ہمارے جوانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ دیندار بننا یعنی آپ پچھڑے ہوئے زمانے کے ہیں. یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کام اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آسانی سے جوانوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جب دینداری چلی جائے گی تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. دین کے اوپر دین کو اچھا ماننا تو ایک مرحلہ ہے، فخر کرنا دور کی بات ہے. آج لوگ دین کے اوپر عمل کر کے اگر فخر کریں تب بات ہے. کتنے لوگ ہیں جو دین کے اوپر عمل کر کے فخر کریں، اس بات کے اوپر فخر کریں کہ وہ دیندار ہیں. بہت سی باتوں کو سامنے آدمی پیش نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں پیش کرتا؟ صرف اس لیے کیونکہ دین کو نہیں سمجھا ہے. حقیقت دین کیا ہے؟ ایک لائن میں دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ دین اس طرح سے ہم نے نہیں سمجھا جس طرح سے اہل بیت ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے. کہا دین تمہاری زندگی کا شیڈیول ہے، ولادت سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک. ولادت سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک، نہ کہ ولادت سے مرنے تک نہیں. کیا ولادت سے پہلے دینی احکام نہیں شروع ہوتے؟ ولادت سے بہت پہلے دینی احکام شروع ہو جاتے ہیں. کوئی دو جوان تھے میاں بیوی، میرے استاد تھے مرحوم مہندسی، ان کے پاس آئے، میں بھی تھا، مشورہ لینے کے لیے آئے. کہا کہ بھائی ہمارا ایک بچہ ہے 3 سال کا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، بات ہی نہیں سنتا. آپ کچھ بتائیے، کیونکہ زیادہ تر تو بتائیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا بتائیے، بس کوئی ایسا تعویذ دے دیے کہ باندھ دے چمتکار ہو جائے. جائیے اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ کریں. دین میں دعا ہے، نہ کہ دعا دین ہے. فرق ہے دونوں میں. دین کا ایک حصہ دعا ہے، نہ کہ پورا دین دعا کے اندر خلاصہ ہو گیا ہے. دین میں عبادت ہے، دین میں محنت ہے، دین میں کام ہے، دین میں سب کچھ ہے. جو انسان جا کے کام کرتا ہے دین کے اس کے اندر احکام ہے. اہل بیت محنت کرتے تھے، اور اگر صرف تعویذ دینا ہوتا تو ان کو سب سے اچھا دینا آتا تھا. کھیتی کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اگر اتنی آسانی سے سب کچھ حاصل ہو رہا ہوتا تو ہم سے بہتر وہ حاصل کر لیتے. تو مرحوم استاد نے فرمایا، کہنے لگے کہ آپ 5 سال لیٹ آئے ہیں. 5 سال لیٹ آئے ہیں. 5 سال لیٹ؟ بچہ 3 سال کا ہے. کہا جی، بچے کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اسلام نے بچے کی تربیت کے بارے میں کیا کہا ہے.
900 سے زیادہ روایات موجود ہیں صرف تربیت اولاد کے سلسلے میں. جس مکتب کے پاس اتنا عظیم سرمایہ ہو اور وہ جب تربیت اولاد کی بات کرنے چلے تو ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، عجیب بات ہے. طرح طرح کے اسپیشلسٹ کے پاس جا کے مشورہ ہو جاتا ہے، لیکن اہل بیت کی روایات کو ایک مرتبہ پلٹ کر نہیں دیکھا جاتا. یہ دین ہے، یہ ہم نے دین کو سمجھا ہے. دین زندگی کا شیڈیول ہے، ولادت سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک. اگر مرنے کے بعد نہ ہوتا تو مرنے کے بعد دین کچھ نہ کہتا، کہتا چھوڑ دو ایسے لاش کو سڑنے دو. کہا نہیں، ایسے غسل دو، ایسے کفن کرو، ایسے نماز پڑھو، ایسے تشییع جنازہ کرو، ایسے دفن کرو، ایسے تلقین پڑھاؤ، اس طرح قبر پر جاؤ، اس طرح سورہ فاتحہ کرو. ہر چیز کا انتظام کر کے بتا دیا کہ خدا تمہاری زندگی میں مرنے کے بعد بھی اس نے انتظام کر رکھا ہے. جو مرنے کے بعد کا انتظام سوچ سکتا ہے وہ زندگی کا انتظام نہیں سوچے گا، کیسے ممکن ہے؟ لہذا تمام باتوں کو شروع سے آخر تک بیان کیا گیا، لیکن کہاں ہے سننے والا؟ یہ جا کے دیکھنا پڑتا ہے. 3 حصوں میں 12 کل یہ گھڑی میری آنکھوں سے نکل گئی تھی، اور آج جو ہے وہ کئی لوگوں کو میں نے اس لیے بیٹھا رکھا ہے کہ یہ نہ ہونے دے، کچھ بھی ہو جائے یہ نہ ہونے دے. خیر صلوات پڑھیں محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے کے آتے ہیں. دیکھتے ہیں ایک شخص ہے اور کچھ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. حضرت پوچھتے ہیں من ہوں، یہ شخص کون ہے؟ کہتے ہیں یہ انصاب عرب اور تاریخ عرب کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، یہ علامہ ہے. ہمارے کیا تو ورڈ علامہ ماشاءاللہ سے بہت ہی ہلکا ہو گیا ہے، کسی کے آگے لگا دیا جاتا ہے. شاید اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. یہ شخص علامہ ہے. حضرت نے کہا جانتے ہو من العلامہ؟ علامہ کسے کہتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا انما العلم ثلاثہ، علم کے 3 شعبے ہیں، آیت محکمہ وفریضۃ عادلہ وسنۃ قائمہ. علماء اس حدیث سے آ کے استفادہ کرتے ہیں کہ دین کے بھی 3 شعبے ہیں، کیونکہ دین علم ہے. پہلا شعبہ آیت محکمہ. آیہ محکمہ کہتے ہیں اصول دین کو، لہذا اصول کی تعبیر کی گئی آیہ محکمہ، مضبوط نشانی. دوسرا شعبہ کہا سنت قائمہ ہے، سنت قائمہ یعنی فروع دین. تیسرا شعبہ فریضہ عادلہ کا، فریضہ عادلہ یعنی اخلاق. کیوں حضرت نے 3 شعبے بنائے، 2 اور 4 نہیں بنائے؟ کہا کیونکہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. 1 انسان کی عقل اور فکر، 2 انسان کا عمل، 3 انسان کا کردار. کہا اگر عقل کو سنوارنا ہے تو اصول دین کی کسوٹی کے اوپر اتارنا ہے، اگر عمل کو سدھارنا ہے تو فروع دین کی کسوٹی کے اوپر اتارنا، اور اگر کردار کو سنوارنا ہے تو اس کو اخلاق کی کسوٹیوں کے اوپر اتار کے دیکھنا. آپ نے درخت کو دیکھا ہوگا. اب ان تینوں کا رابطہ بیان کروں پھر یہ مثال دیتا ہوں. کیا رابطہ ہے؟ تمہارا عمل، اب غور کیجئے گا وہ لوگ جو کہتے ہیں عمل ضروری نہیں ہے، تمہارا عمل تابع ہوتا ہے تمہاری فکر کا. میں نے کسی مسلمان کو بتوں کے آگے سجدہ کرتے نہیں دیکھا. قبلہ کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ کہا ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. پتا چلا کہ عمل عقیدے کا تابع ہے، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عمل ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان عقیدہ رکھے اور عمل کے معاملے میں سست نظر آئے. کہا پھر
اخلاق کا کیا ہوگا؟ کہا اخلاق کو تمہارا عمل بناتا ہے، جیسا عمل کرو گے ویسا اخلاق بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تینوں کا رابطہ بتا دیا، کہا پہلے اصول دین کو صحیح سے سمجھ لینا، اس کے بعد فروع دین کے اوپر آ کے عمل کرنا۔ جتنا بہتر عمل کرتے چلے جاؤ گے اتنا اخلاق علوی بنتا چلا جائے گا۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں رسول اکرم کہہ رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کو اپنے کمال تک پہنچاؤں۔ اگر اخلاق کمال تک پہنچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رفتار سدھر چکی ہے، اگر رفتار سدھری ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے فیصلے صحیح ہو رہے ہیں۔ درود پڑھیں پر محمد وعلیہ۔ اب دیکھیے کس طرح سے انسان کو پہچانا جاتا ہے، وہ دین کا کون سا حصہ ہے، وہ دین کا کون سا شعبہ ہے جو ہمیں کائنات پہ پہچانواتا ہے، جو ہماری معرفی کرتا ہے، جو ہمارے لیے لیبل آ کے بنتا ہے۔ ایک درخت ہے، اس کے کچھ اصول ہیں۔ کہا اس کے اصول کیا ہیں؟ کہا اس کے اصول اس کا تنا ہے، اس کا اصل ہے، جو ایک حصہ زمین کے اوپر ہے ایک حصہ زمین کے اندر ہے۔ اس درخت کی کچھ شاخیں ہیں، عربی میں فر شاخ کو ہی کہتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے فروع دین۔ یہ جو اس کی شاخیں ہیں یہ فروع دین ہے۔ عین ممکن ہے کہ شاخیں سوکھ جائیں لیکن اگر اصل باقی رہتا ہے تو شاخیں دوبارہ نکل آتی ہیں، لیکن اگر اصل بیمار ہو گیا، اگر عقائد بگڑ گئے تو پھر شاخیں خود بخود مرجھانے لگتی ہیں، انسان سمجھ نہیں پاتا ہو کیا رہا ہے۔ کہاں جا کے تنے کو دیکھیے، جا کے اصل کو دیکھیے، اصل بیمار ہو گیا ہے، اس وجہ سے پتے مرجھائے جا رہے ہیں۔ تو فروع دین اس لیے بگڑتے ہیں کیونکہ اصول کے اوپر صحیح سے ایمان نہیں ہوتا۔ کا تیسرا حصہ اس پیڑ کے پھل ہیں۔ یہ بتائیے قبلہ، جب آم کا موسم آتا ہے تو آم کا پیڑ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یا آم کا پھل آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ پیڑ نہیں پیش کیا جاتا، شاخیں نہیں پیش کی جاتی، پتے نہیں لائے جاتے، پھل لایا جاتا ہے۔ پھل کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیڑ کتنا تندرست ہے، پھل کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے پیڑ کا یہ پھل ہے، کس علاقے کا یہ پھل ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، تمام چیزوں کا اندازہ ایک پھل سے ہو جاتا ہے۔ عزیزو اخلاق اسی طرح سے ہے، اخلاق بتاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیسا ہے، تم کس مکتب کے ماننے والے ہو، تم کس آئیڈیولوجی کے اوپر عمل کرنے والے ہو۔ وہ چیز جو تم سے دوسروں تک پہنچتی ہے وہ تمہارے عقیدے سے نکلا ہوا پھل ہے۔ اگر یہ پھل اچھا ہوتا ہے تو عقیدہ بھی تندرست ہے، اگر یہ پھل بیمار ہے تو عقیدہ بھی بیمار ہے۔ درود پڑھیں پر محمد جو آخری حصہ ہے جس کا نام ہے اخلاق، رسول کے بارے میں کیا کہا گیا؟ انکا، تاکید کے ساتھ، انکا اے رسول بے شک آپ، علی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ یہ سیرت اہل بیت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث ہے لہذا آپ مانیں گے، مسئلہ تو یہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میرے بھائی کا قاتل، بعض اوقات ہم جذبات میں اہل بیت سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑے پکے شیعہ ہیں، نہیں کیا کہا؟ زیادہ جامعہ کبیرہ پڑھی، والمتقدم علیکم مارق والمتاخر عنکم زاہق واللازم لکم لاحق۔ انہیں سکھانے نہ چل دینا، ان سے آگے نہ بڑھ جانا، ان سے پیچھے نہ رہنا،
قدم سے قدم ملا کر چلنا. آگے بڑھو گے تب بھی نابود ہو جاؤ گے, پیچھے رہو گے تب بھی فنا ہو جاؤ گے. اگر بقا چاہیے ہے تو ساتھ میں رہنا پڑے گا. اگر میرے بھائی کا قاتل میرے پاس امانت رکھوائے تب بھی میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا. اور اگر ہماری کسی سے ذرا سی دشمنی ہو جائے, دل میں اس بیچارے کو نہیں پتا ہے, وہ غلطی سے لا کے وہ چیز رکھوا دے, اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ واپس اس تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. سیرت اہل بیت کیا ہے؟ اپنی بنائی ہوئی سیرت پہ نہ چلیے, پڑھیے دیکھیے کیا ہے سیرت اہل بیت, کس طرح سے دین کا تحفظ کیا ہے, کس طرح سے دین کو پہنچایا ہے. شاید عفو کے معاملے میں, معاف کرنے کے معاملے میں ہم کبھی سوچ نہیں سکتے. مصائب پڑھ کے نکل جاتے ہیں کیونکہ مجھے مصائب یہی پڑھنا ہے, جہاں ربط دے دوں. وہ انسان جو وجہ بنا کربلا کی, سبب بنا, اس انسان کا نام ہے حر بن یزید ریاحی. بھائی اگر اس وقت جب ابن زیاد کا فرمان آیا تھا, جناب نور آ کے کہتے میں ایسے نہیں مانتا, تو ہو سکتا ہے کہ امام حسین کوفے چلے جاتے, ہو سکتا ہے کوفے والوں کے ساتھ مل کے معاملہ کچھ اور بدل جاتا. وہ انسان جب معافی مانگنے آ رہا ہے تو امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اخلاق علوی, اسے کہتے ہیں اخلاق حسینی, اور اس اخلاق پہ چلنے والے کو کہتے ہیں حسین کا عزادار. نہیں کہ اپنے بنائے ہوئے اخلاق کے اوپر چل رہا ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم تو نہیں معاف کرنے والے. آپ کسے معاف کر رہے ہیں؟ اپنی شیعہ بھائی کی بات ہو رہی ہے نا, جو عقیدے میں آپ کے ساتھ ہے. ہوگا تو بلا اس وقت تو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جائیے کربلا سے سیکھیے, جائیے کربلا سے درس لیجیے. حسین اس کو معاف کر رہے ہیں جو حسین کو یہاں لے کے آئے. یہ ہے اخلاق امام حسین علیہ السلام. ہاں عزیزوں, جناب کو جب آئے ہیں سید الشہداء کے سامنے, کس کیفیت سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں؟ حور کو ایک مرتبہ سمجھ میں آیا, اے حور تم جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو. ایک طرف سے آواز الاتش آ رہی ہے اور ایک طرف خوشیوں کے نقارے بج رہے ہیں. جناب حور پوری رات پریشان ہے. شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جناب حور سے روایت ہے کہ جب وہ کوفے سے نکل رہے تھے تو ان کے کان میں ایک آواز ٹکرائی, مبارک ہو اے حور, جنت تمہیں مبارک ہو. ایک مرتبہ جناب حور ٹھہر گئے, میں تو زہرا کے لال کا راستہ روکنے جا رہا ہوں, یہ کس طرح ممکن ہے کہ مجھے جنت کی بشارت دی جائے. لیکن ہاں عزیزوں, جب نور پروان چڑھتا ہے تو پھر وہ سورج بن جاتا ہے. ایک واقعہ ہے نا کہ جب جناب حر نے امام کو روکا تو امام نے کہا اے حر, تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے, تو مجھے روک رہا ہے؟ جناب حر نے پلٹ کے ایک جواب دیا تھا عزیزوں. یہ جواب عقل کا جواب تھا, یہ جواب اصول کا جواب تھا. کہا حسین میں بھی آپ کو پلٹ کے یہی جواب دیتا,
لیکن مجھے آپ کی ماں کی معرفت ہے، میں شہزادی کو جانتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا حر، بس تیرے اسی ادب نے تجھے حر بنا دیا۔ تو حسین کی ماں کی معرفت رکھتا تھا نا؟ ہاں، زمانے نے بہت چاہا کہ تجھے حر سے غلام بنا دے، لیکن اس سیدہ کی معرفت نے تجھے حر بنا دیا۔ اسی لیے آخری وقت امام نے کیا کہا؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ کما سمت قومک۔ حر، جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، آزاد رکھا تھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ ایک مرتبہ جناب حر یہ فیصلہ لیتے ہیں، اور فیصلہ لینے کے بعد اپنے بھائی کو لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، اپنے غلام کو لیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کارواں یزید کے لشکر سے نکل کر خیام حسینی کی طرف آ رہا ہے۔ شاید کسی نے جا کے جناب زینب سے کہا ہو، زینب، یزید کے لشکر سے 4 لوگ خیام حسینی کی طرف آ رہے ہیں۔ شاید زینب نے سوچا ہو کہ ہاں، جنگ شروع ہو چکی ہے، اب پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ جب جناب حر پاس پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سر جھکا ہوا ہے، نیام سے تلوار کھلی ہوئی ہے، ذرا ڈھلی ہوئی ہے۔ جب قریب پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں، عباس، علی اکبر، ارے جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا، ارے یہ کس طرح کی مہمان نوازی ہے؟ ایک حر نے مہمان نوازی کی تھی، ایک آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ عجب نہیں کہ حسین جواب دے، ارے ہم زہرا کے لال ہیں، ہم علم الہی میں پلے بڑھے ہیں، ہمیں معلوم ہے کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ حر شرمندہ ہے، آتے ہیں سر کو جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں حر، ارے اپنا سر اونچا کر۔ حر کہتے ہیں مولا، ارے کس طرح سے میں سر کو اونچا کروں؟ ارے میں آپ کو گھیر کے اس بیابان میں لایا ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں، رخصت طلب کرتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، حر شہید ہوتے ہیں، حر کا بیٹا شہید ہوتا ہے، ابھی کچھ رمق باقی ہے، ارے حر کی لاش کو لایا جاتا ہے، امام اپنے زانوں میں حر کا سر رکھتے ہیں۔ ارے حر خوشا نصیب ہو، تمہیں حسین کا دامن مل گیا۔ ارے ابھی کچھ لوگ شہید ہوں گے جنہیں حسین کا دامن بھی نہیں ملے گا۔ حر کا سر ہے جو زخمی ہو چکا ہے، امام اپنا رومال نکالتے ہیں، حر کے سر کو باندھتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں ارے حر ہمیں معاف کرنا، تم ہمارے مہمان تھے، لیکن ہم تمہیں پانی بھی نہ دے پائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری میرے عزادارو، ہاں، جناب حر صرف ایک ایسی شخصیت ہے جن کا سر تن سے جدا نہیں ہوا۔ ہاں، یہ بعد میں پتا چلا جب آپ کی قبر کو دوبارہ کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ سر تن سے لگا ہوا ہے۔ میں کہوں گا ارے خوشا نصیب ہو حر، ارے عصر عاشور کو آنا، تب تمہیں پتا چلے گا۔ جب لاشیں شہداء کو رکھا گیا، گھوڑوں کو دوڑانے کا انتظام کیا گیا، ایک مرتبہ بنی اسد آگے بڑھے
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل پروردگار ہمیں توفیق دے آپ کا نام امام کے یاران کی فہرست میں لکھوا سکے پروردگار شیعان حیدر کربار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا عاجل عنایت فرما پروردگار اہل بیت کے مقصد کو ان کی سیرت کو ان کی راستے کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار ہم جو دعا شروع میں کی وہ آخر میں بھی کرتے ہیں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین